علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، کچھ اچھی باتیں انشاءاللہ سنتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ کیا کسی نے کہا اور ناسیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، جانتا ہوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے۔ آج چند باتیں انشاءاللہ ان حضرات کے لیے ہے جو یوں کہہ لیجئے اپنے گھروں کا سردار ہے، اپنے خاندان کا سردار ہے، گاؤں کا سردار ہے، کسی قوم کا سردار ہے، کسی پنچایت کا لیڈر ہے، کسی پرکھنڈ کا لیڈر ہے یا کسی ضلع کا لیڈر ہے۔ بہرکیف ڈویژن سے لے کر اپنے انشاءاللہ ذیلی حلقے تک لے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے تو بھی سنیں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم نے یہ واقعہ بارہا سنا کہ اللہ پاک نے آپ کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، حتیٰ کہ آپ جنوں پر بھی حاکم تھے، یعنی جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ جا رہے تھے، چوٹی کافی دور، کئی میل دور۔ چوٹی کے سردار نے اپنے کہا جلد جلد سوراخوں میں سما جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں سے ہم کچلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں سے ان کی باتیں سنی اور ان کے سرداروں کو بلایا۔ چوٹی کے سردار سے کہا، اے چوٹی بتا تو نے یہ اعلان کیوں کیا، آخر میں کیا؟ تو کہا حضور اب سب جانتے ہیں کہ میں اپنے جو چوٹیوں کا سردار ہوں، اور میں نے اس لیے کہا جلد جلد گھس جاؤ، ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے جو ساتھ ہیں لشکر، ہو سکتا ہے ان کے پاؤں سے انجانے میں ہم کچلے جائیں، تو میں اپنے سرداری کا حق ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چوٹ لگنے والی بات ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر شخص سے اس کے ماتحت رہنے والے اور ان سے اللہ پاک کل قیامت کے دن حساب ہوگا، اس سے پرشیشیں ہوگی۔ ہاں، برائی ہونے کے باوجود جو گاؤں کے ایسے لوگ اپنے پر پنچایتی میں اپنی سرداری کا سکہ منواتے ہیں، یہ لوگ کیا واقعی برائی کو دیکھ کر صرف دل میں برا مانتے ہیں یا روکنے کی کوشش سے کرتے ہیں، یا آپ اپنے سردار ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہو کہ ہم نے تجھے یہ جو طاقت دی، مال دیا، اولادیں دی، خاندان بڑے تھے، اور بولنے کی صلاحیت بھی رب نے عطا فرمائی، تم نے آواز کیوں نہیں اٹھایا؟ جی ہاں، جہاں پر بھی برائی ہوتا ہو، یا تعزیہ کے نام پر ہو یا جلسے کے نام پر ہو، حقیقت میں گاؤں کے لوگ اٹھیں گے تو یہ چند پیسے کے کتے یہ اس میں ناکام ہو جائیں گے۔ جن کو خوف خدا حقیقت میں ہے تو ان سے وہ تو الحمدللہ وہ تو کوشش ہوگا میری کوئی اصلاح کر دے، اور جو پیسے کا کتا ہوگا ان کو اصلاح سے مطلب کیا حاجت، کیا غرض، تھوڑا سا کہیں گے بس وہ سوار ہو جائے گا۔ اللہ پاک حقیقت میں ہم سب کو اپنی احساس ذمہ داری سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اے پیارے اسلام بھائیوں، آپ اپنے اندر احساس اور یہ کریں کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، کیا پتہ دینے والے ایک پتھر کو ہی راستے سے ہٹا دے، اللہ اس کے ذریعے بخشش ہو جائے۔ ہم نیک نہیں ہیں، کاش اپنے بھائیوں کو گناہ کے لیے روکتے روکتے چند لوگ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو اچھے ہو جاؤ، تو یاد رکھو یہ مومنوں کا یہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ کن کا اعتراض ہے؟ ذرا کچھ کتابیں پڑھیں تو معلوم پڑے گا کہ یہ مومنوں کا اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے ذات پر
انگلی اٹھائیں گے ہم اگر کسی فرد سے نہیں، ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقت میں اچھی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ کاش 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 نصیحت کرنے والوں کو ہم اپنا رفیق، اپنا بھائی تصور کر لیں۔